اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعاؤں کے ساتھ آباد رہیں ناظرین، ہر سننے والوں کے لیے خداوند کریم ظاہر ہے جو رجوع کرتا ہے وہ کوئی نہ کوئی اپنی پریشانی میری بارگاہ خداوند متعال میں التجا ہے، فریاد ہے آپ کے لیے، آپ آباد رہیں سدا، کوئی دکھ نہ ہو۔ خالق کائنات نے اولاد دی ہے، اولاد کے سکھ نصیب ہوں آپ کو۔ جی ہم چلتے ہیں اپنے پہلے استخارے کی طرف۔ جی یہ حیدر صاحب ہیں ساہیوال سے۔ جی قرض بہت ہے، اسباب نہیں بن پا رہے، یہ حالت ہوگی ہے کہ شہر چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا ہوں۔ حیدر صاحب پہلے ایسی کون سی نوبت آئی ہے کہ آپ کو یہ یہاں تک آنا پڑا کہ اتنا قرض جتنا آپ فرما رہے تھے اپنے واٹس ایپ پہ پیغام میں، میسیج میں، تو مجھے بھی پریشان کر دیا آپ نے۔ مگر میرے پاس یہ قرآن کی ایک دولت ہے، میں نے جب قرآن سے رجوع کیا تو اس سے پہلے اچھا ایک چیز بڑی دلچسپ بھی ہے، اور کہ حضور حدیث کو پرکھنے کے لیے نا جی یہ ایک فرمان ہے کہ ہمارے فرمان کو، ہمارے جو ہم کہتے ہیں اسے قرآن سے ملاؤ، اگر قرآن سے مل رہا ہے تو قبول کر لیجئے ورنہ چھوڑ دینا اسے۔ اچھا جب آپ کی قرض والی بات جب آئی سامنے، جب قرآن سے رجوع کیا تو اس سے پہلے ایک حدیث سامنے آ گئی، حد درجہ قرض سچے کو جھوٹا اور وعدہ نبھانے کو وعدہ معاف وعدہ خلاف بنا دیتا ہے، سچ بولنے والے کو جھوٹا بنا دیتا ہے، وعدہ نبھانے والے کو وعدہ خلاف بنا دیتا ہے۔ یقیناً یہی آپ کے ساتھ ماجرا ہے نا جی۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ملتمس ہوں، دکھ ہوا مجھے آپ کی بات سن کے، تو میں یہ ہے کہ خداوند کریم بہت جلد آپ کو اپنے غیب سے وہ اسباب مہیا کرے۔ جی اچھا آپ کا وظیفہ جو آ رہا ہے سورہ کوثر 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد۔ دیکھیے حیدر صاحب یقیناً آپ 5 ٹائم کے نمازی ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے، اللہ سے دعا کرتے ہوں گے، ظاہر پریشانی ہے نا، پریشانی میں پھر انسان خدا کی طرف جاتا ہے نا، اپنے مالک کی طرف جاتا ہے نا جی۔ جیسے بچہ ماں کی گود تلاش کرتا ہے تو انسان گھبرا کے پھر خدا کے اسی کی طرف، اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے نا، یا انہی وہ کہ اس کی طرف رجوع کرنے والا، اس کی طرف پلٹنے والے۔ جی آپ پلٹیے، یقیناً آپ نماز پڑھتے ہوں گے، ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ یہ کوثر کو اپنا وظیفہ بنا لیجیے گا، عبادت بنا لیجیے گا۔ وظیفہ رسماً کہہ دیتا ہوں منہ سے میں، عبادت بنا لیجیے گا جی، کیونکہ وظیفے عادت بن جاتے ہیں۔ آپ عادت نہ بنائیے، عبادت کیجیے، عبادت بنائیے جی، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ پہ کرم فرمائے گا۔ مدت آپ نے پوچھی ہے، اچھا مدت اس میں تھوڑی سی آ رہی ہے کہ آپ کی نیت اور آپ کا ارادہ بن جائے گا، اسباب کچھ بن جائیں گے، تو اس وقت ظاہر ہے آپ کی نیت قرض ادا کرنے کی ہے، خدا آپ پہ مہربانی کرے گا۔ دوسرا ہمارا عطا اللہ صاحب ہیں احمد نگر سے جی، انہوں نے قرآن کی 2 سورہ دی ہیں، وہ قرآن کی جو 2 سورہ دی ہیں سورہ ابراہیم سے دی ہیں۔ مزاج میں جلد بازی اور تلخی ہے، جس کی وجہ سے جو بھی کام کی طرف جاتا ہوں تو وہ کام اپنی منزل کو، اپنے انجام کو نہیں پہنچتا ہے۔ بھائی اپنا جواب آپ ہی دے رہے ہو کہ مزاج میں تلخی ہے، جلد بازی ہے، تو ظاہر ہے جلد بازی اور تلخی میں تو کام بگڑتے ہیں، بنتے نہیں جی۔ تو اس میں جو آپ کا آ رہا ہے کہ صبر کو اپنا شعار بنا لیجیے، عادت بنائیے نا، تھوڑی سی کوشش کیجیے گا۔ ٹھیک ہے اگر یہ بچپن سے عادت ہے تو مشکل ہے، مگر مشکل کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی جب آپ ایک تہیہ کر چکے ہوتے ہیں، جب ایک ارادہ کر چکے ہوتے ہیں، اور ارادہ بھی مصمم، اس میں خدا کی ذات آپ کو اپنے فضل اور کرم سے آپ کے ارادے میں کامیاب فرمائے گی۔ اور مزاج میں صرف آپ کا جو اشارہ آ رہا ہے کہ صبر کو اپنا شعار بنا لو، کیونکہ یہ کامیابی کا بہترین ذریعہ ہے۔
جو آپ کاروبار میں اس میں جو آپ وہ ذکر کر رہے ہیں نا کہ کرتا ہوں مگر میری عادت کی وجہ سے اس میں بہتری جو ہوتی ہے بننے کے بجائے الٹ ہو جاتا ہے. تو صبر کو اپنا شعار بنا لیں کیونکہ یہ صبر ہی کامیابی کا بہترین ذریعہ ہے. جی آگے ہم چلتے ہیں. جی تو اجاز صاحب یہ فیصل آباد سے ہیں. جی اجاز صاحب آپ نے ایک سورہ کی ایک آیت دو نہیں بتائیں. میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کا ایک ہی جواب کسی طرح میں لے لوں کیونکہ آپ کے بار بار واٹس ایپ پہ میسیج آ رہے ہیں. تو یقیناً میرے تک آپ کا پیغام پہنچ رہا ہے. جو سنتے ہیں وہ مجھ تک آپ کا پیغام پہنچاتے ہیں. تو اجاز صاحب یہ کہ آپ نے پوچھا ہے کہ باہر جانا چاہتا ہوں کب تک، کوشش بہت کی مگر بے سود رہی. تو اجاز صاحب میری طرف سے جو قرآن سے ایک سورت، آپ کو 2 سورت آیتیں دینی چاہیے تھی مگر میں نے ایک سورت سے ایک استخارہ اٹھا سکا ہوں. وہ آپ کا ٹائمنگ بتا رہا ہوں میں آپ کو. مئی 2025 سے 1 سال کامیابی دکھا رہا ہے. کوشش کیجیے گا ذرا دھیان سے، سوچ سمجھ کے، یہاں سے بھی کرنی ہے لوگوں کو پہچان کے. ہر چیز کسی پہ ڈپینڈ نہیں کرنی. تو ٹھیک ہے، حدیث ہے اعتماد کرنا اچھی بات ہے، نہ کرنا اس سے بھی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، تو بس آپ اس بات کو غور کیجیے گا، اپنا لیجیے گا. جی دوسرا ہمارا جو ہمارے مجاہد صاحب ہیں، ویزا آیا ہوا ہے، راول پنڈی سے ہیں. جی ویزا آیا ہوا ہے 2 سال کا، 6 ماہ گزر گئے ہیں، ابھی باہر جانا نہیں بن پا رہا. مجاہد صاحب کوشش کیجیے گا انشاءاللہ تعالی اس نومبر میں بہت قریب میں خالق کائنات آپ پہ فضل فرما رہا ہے، کرم فرما رہا ہے اور آپ کے لیے اس میں آسانی پہنچا رہا ہے. جی یہ اسی ماہ میں بہت قریب آ گیا، اسی ماہ میں کوشش کر لیجیے. کوشش لازم ہے، صحیح کرنا لازم ہے، گھر بیٹھے نہ رہنا، جو بھی ہو سکے آپ کیجیے گا. جی اور انشاءاللہ خدا کی ذات آپ کو اسی ماہ میں آپ کی کامیابی آ رہی ہے. جی آگے چلتے ہیں. جی اکرم صاحب ہیں. جی واہ ماشاءاللہ، اچھا. تو کہتے ہیں کہ میں پہلے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ میرا، اس کے بعد میں جو میرا کام تھا، مقصد تھا، میں سعودی عرب پہنچ گیا ہوں. بس اب یہ مسئلہ ہے کہ دعا کوئی وظیفہ اور بتا دیجیے. اچھا بھائی، جو وظیفہ بتایا ہے اگر پہنچ گیا اپنی منزل پہ تو وہ آپ نے کہا کہ ابھی پیپر نہیں ملے. جی کوئی کفیل کا ذکر کر رہے ہیں، پیپر کا ذکر کر رہے ہیں، کب تک؟ اچھا آپ نے سورہ فاتحہ کی پہلی 2 آیات فرمائی ہیں استخاری. اس میں آ رہا ہے کہ صرف 10 روز کے اندر اندر آپ کو پیپر بھی مل رہے ہیں. آپ کا وہ جو کفیل والا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو رہا ہے. شکر کیجیے گا. اس مقدس سرزمین سے میں آپ سے التماس سے دعا کرتا ہوں، میرے لیے دعا کیجیے گا. جی تو آگے چلتے ہیں. جی ندیم صاحب ہیں امریکہ سے، ان کی کال یہ بھی کئی دن سے کر رہے تھے. ندیم صاحب آج کا آپ کا جواب دے رہا ہوں. کنسٹرکشن کا کام شروع کیا ہے امریکہ میں، ابھی بہتری نہیں آ رہی. ندیم صاحب آپ نے سورہ اخلاص کی ایک آیت سورہ اخلاص سے دی ہے، ایک آیت آپ نے سورہ آل عمران کی پہلی آیت دی ہے. تو اس آیت کے ضمن میں دسمبر کے بعد بہتری آ رہی ہے. وظیفہ آپ نے پوچھا ہے سورہ مدثر، رات کے ٹائم. اب جب بھی آپ وہاں، آپ کا رات کو ٹائم ملے، ظاہر ہے مصروف لائف ہے وہاں پہ بہت زیادہ، رات کو جو سونے سے قبل آپ کے پاس ٹائم ملے اس میں سورہ مدثر کی تلاوت کر لیجئے گا باوضو، اور کوشش کیجئے گا کہ یہ آپ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ تو اسے تلاوت کر کے، اسے پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
دعا کیجیے گا دسمبر کے بعد بہتری آ رہی ہے، بہت بہتری آ رہی ہے، کیونکہ اس میں آگے جب دوسرا استخارہ جا رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ قریب ہے کہ ہم تمہیں ایک نعمت عطا کر. ظاہر ہے وہ نعمت پھر وہی ہے آپ کے کام میں بہتری کی طرف جی. تو انشاءاللہ تعالی آباد رہیں جی آپ جی. تو اگلا ہمارا سوال ہے جی امان سے ارتضیٰ صاحب کہ اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے پوچھ چکے ہیں آپ سے کہ یہاں ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ کام آپ کو میں نے کہیں فوڈ کے متعلق تو نہیں بتایا تھا خوراک. تو اب الحمدللہ جو سوال کیا پوچھا ہے اس کا جواب انہی دنوں میں کامیابی حاصل ہوئی ہے. ریسٹورنٹ اور فوڈ کے کام میں اللہ کا نام لے کے ہم داخل ہوئے ہیں، بس جگہ اور موقع کی مناسبت سے تلاش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے جی. خدا کی ذات آپ کو کامیاب، آپ کے نیک مقاصد ہیں، آپ کی روزی کے لیے، رزق کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میرا فضل تلاش کرو، میرا کرم تلاش کرو، کیونکہ رزق بھی خدا کا فضل اور خدا کی عطا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق تلاش کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے جی. اور اس کی تلاش میں نکلنا یہ تو کارہائے بندگی خدا بندہ کریم ہے جی. یہ تو اس کے کام ہیں، اس کی بندگی میں شامل ہوتے ہیں. ظاہر ہے آپ کے ساتھ بہن بھائی ہوں گے، عزیز و اقارب ہوں گے، ظاہر ہے آپ کے کاروبار ہوگا تو والدین کو آسودگی ہوگی، آپ کے گھر والوں کو آسودگی ہوگی، آپ کی ذات سے اور بھی منسلک ہوں گے جن کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، ان کی دعائیں آپ کے ساتھ شامل حال ہوں گی. السلام. دعا گو.